کچھ وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اتنا کام آپ کر لو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو سورہ اخلاص، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 40 مرتبہ پڑھو، 4 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 313 مرتبہ کا اگر معمول بنا لو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاسوٹ میں ایک مکان بنانا ہو تو کتنا پیسہ لگتا ہے، اور یہ ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ روزانہ 31 بنگلے بڑے بڑے، اور اس کا الیکٹرک بل ہمیں نہیں بھرنا، مینٹین ہمیں نہیں کرنا، حفاظت ہمیں نہیں کرنی، کوئی دوسرا قبضہ نہیں کرے گا، اور روزانہ 31 بنگلے آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو اگر آپ کچھ بنگلے بناؤ یا کچھ کرو تو جو انکم ٹیکس والے فون کرتے ہیں نا، ارے اتنا پیسہ لائے کہاں سے تو، اور وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ بتاؤ کتنا فائدہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے سورہ اخلاص، جتنی صورتیں ہیں سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، تو حضور نے پوچھا بھائی ان سے پوچھو کیوں پڑھتے ہیں زیادہ؟ بولا مجھے پیار ہے، سورہ اخلاص سے مجھے پیار ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ان سے جا کر کہو اگر تم کو سورہ اخلاص سے بہت پیار ہے تو اللہ کو بھی تم سے پیار ہے۔ یہ علامت ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو یہ ہدیہ دے کے جاتا ہوں، سورہ اخلاص روزانہ 313 مرتبہ۔ اور آسان طریقہ بتاؤں، یا تو ایک ساتھ پڑھ لو، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھ لو، روٹی بناتے بناتے پڑھ لو، اپنا گھر میں کام کرتے کرتے پڑھ لو۔ نہیں کر سکتے آپ تو فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، اور عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ 313 ہو گیا۔ یہ آسان کر کے میں نے سمجھا دیا، اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا جتنا آسان حساب کر کے بتائے، اور آسان ہے، آدمی کو یاد میں رہتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کئی عورتیں ہمیں ایسی ملی، میں نے کئی سالوں سے کہنا شروع کیا ہے۔ امریکہ میں ہماری ایک بہن ڈاکٹر نہیں ہے، ہماری پہچان والی ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن حضرت یہ بتائیے کہ وہاں جنت کے اندر اس کا کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ، بھائی کرایہ تو نہیں آئے گا، تو کیا کریں گے اتنے بنگلوں کے؟ یہ کہا وہ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف مختصر والا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور 313 مرتبہ استغفار، اللہم اغفر لی۔ وہ نہ کہہ سکو تو اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ 313 کی اس لیے پڑھواتا ہوں کہ بدرین کی تعداد 313 تھی، وہ عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، کچھ ہے اس کے اندر۔ کوئی زیادہ بھی پڑھ لے، 500 مرتبہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی جو ہے 1000 مرتبہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آوے نا، جیسے آدمی کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں لیتا رہتا ہے، خواتین کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں لیتی رہتی ہیں، یوٹیوب پر دیکھے گی، تو میں کہتا ہوں 5 6 10 15 بنگلے بنا دینے کی، تو نیند بھی آ جائے گی اور بنگلے بھی بن جائیں گے اپنے انشاءاللہ۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، اور 313 مرتبہ استغفار، یہ ہو گیا۔
اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، بہویں جمع ہوئی ہیں، بچیاں جمع ہوئی ہیں، تو ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو بھی میری تشکیل پر روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور آیت الکرسی کا معمول رکھے اپنے گھروں کے اندر، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو تو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تھے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جن بچیوں نے قرآن ختم کیا ہے ان کے قرآن ختم ہونے کو قبول فرما۔ جس استاد نے پڑھایا، جس مدرسے میں پڑھا، اے اللہ تو ان کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو بھی قبول فرما، پڑھنے والیوں کو بھی قبول فرما، پڑھانے والیوں کو بھی قبول فرما، پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے ہاسوٹ والوں کو قبول فرما، پورے ہاسوٹ والوں کو قبول فرما اور قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما۔ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، اے مالک قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اے اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کی بندی جانتی ہے، اس کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ اور جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتی، عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان سب کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور ان کی ساری حاجات کو پوری فرما۔ ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما۔ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا۔ آپ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ آپ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سفروں کو عافیت سے بہت قبول فرما، ہمارے ہونے والے ترکی کے سفر کو عافیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما۔ ترکی کے اندر سب جگہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، جب جگہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، جو ترکی پہلے تھا اسی ترکی کو اس جیسا بنا دے، خلافت عثمانیہ جیسا بنا دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔